جمعہ نماز کی ٹوٹل رکعت کتنی ہیں اور ان کی نیت کیسے کریں گے، اور خواتین جمعہ والے دن جمعہ پڑھیں گی یا ظہر؟ تو سب سے پہلے جمعہ نماز کی رکعت کے حوالے سے سنتے ہیں۔ جمعہ نماز کی ٹوٹل 14 رکعت ہیں، اور ان کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے 4 رکعت سنت ہیں، اور پھر 2 رکعت فرض، اور پھر 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل۔ تو یوں 14 یہ رکعت ہیں۔ اور جمعہ والے دن جو یہ جمعہ کی نماز ہے یہ مردوں کے اوپر جمعہ فرض ہے، عورتیں جمعہ والے دن ظہر کی نماز اپنے گھروں پر ادا کریں گی، اور جو گھروں پر بھی نماز ادا کریں گی تو اس میں ظہر کی نیت کریں گی، جمعہ کی نیت نہیں کریں گی۔ جو مردوں پر جمعہ ہے اور تو پھر جو سنت نوافل کے اندر نیت کرنی ہے وہ جمعہ کی نیت کرنی ہے، ظہر کی نہیں کرنی، چونکہ جمعہ والے دن مردوں پر جمعہ کی ادائیگی کا حکم ہے، ظہر وہ نہیں پڑھیں گے جن پر یہ شرائط وغیرہ پوری پائی جائیں گی۔ اب سب سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں ان کی نیت اس طرح سے کریں گے کہ 4 رکعت نیت کرتا ہوں، 4 رکعت نماز سنت جمعۃ المبارک کی واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے بند کی، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ 4 رکعت سنت ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے کہ ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاروں رکعتوں کے اندر یعنی تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانی ہوگی۔ تو چاروں رکعتوں کے اندر سورت بھی ملانی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت بھی ملانی ہے۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت پر بیٹھیں گے تو دوسری رکعت میں التحیات عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھیں گے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہی بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، چونکہ یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے اور بیٹھ کر التحیات درود ابراہیم دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد پھر جو 2 رکعت فرض ہیں وہ امام کے پیچھے ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو 4 رکعت سنت ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، انہیں بھی بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے فرضوں سے پہلی والی 4 سنتیں ادا کی ہیں، کہ چاروں رکعتوں کے اندر سورت فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہے۔ اور جب قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے دوسری رکعت پر تو وہاں پر التحیات درود ابراہیم اور دعا نہیں، یعنی التحیات عبدہ و رسول یہاں تو پڑھیں گے، درود ابراہیم اور دعا نہیں پڑھیں گے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کھڑے ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کے تیسری رکعت کمپلیٹ کر کے چوتھی رکعت میں پھر بیٹھ جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں پھر التحیات درود ابراہیم اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ یعنی بعد والے فرضوں کے بعد والی 4 سنتیں یہ بھی مؤکدہ ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، اور فرضوں سے پہلے والی بھی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ دونوں کو پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ چاروں رکعتوں کے اندر سورت فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں 2 رکعت سنت، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تو ان کی ادائیگی کا طریقہ ویسے ہی جیسے ظہر کی 2 سنتیں ہیں، ان کی نیت 2 رکعت نماز سنت جمعہ بند کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ اکبر۔ تو اس کی بھی دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی ملانی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں گے، تو ان کی نیت اس طرح سے کرنے کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل جمعہ المبارک واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ جیسے کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر آمین، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورت ملانی ہوگی۔ پھر معمول کے مطابق یہ رکعت کمپلیٹ کرنی ہے، کھڑے ہو جائیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ سورت، اور یہ رکعت کمپلیٹ کر کے جب بیٹھیں گے تو التحیات درود ابراہیم اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ 14 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اور اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ فرضوں کے بعد جیسے امام سے سلام پھیرتے ہیں تو کچھ لوگ تو دعا میں شریک ہوتے ہیں، کچھ تو بغیر دعا مانگے ہی چلے جاتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو سنتیں ہیں وہ بھی ادا کرنی چاہیے، کہ سنتیں مؤکدہ ہیں 4 رکعت، تو اگر ان کو عادتاً چھوڑتا رہے گا تو انسان گناہ گار ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عبادتوں کی چاشنی عطا فرمائے۔